ابن عباس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنة لا تبخر وتزين للحول لدخول الشهر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں نے آپ کو جو ایک حدیث پاک بیان کرنی ہے، اس کا دورانیہ جو ہے یہ 2-3 دن ہے، مختصر اس کا پتہ جو ہے بیان کرنا ہے۔ پھر خیال فرمائیں کہ روزے دار کے لیے اللہ نے انعامات کی برسات کے لفظ کسی تو نہیں بول سکتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنی اپنے رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو پہلے سنیں حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی معتکف ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، سب چیزوں سے الگ ہو کر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، ہر چیز سے ٹوٹ کر وہ اللہ کا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ اس پر ہمیشہ اپنی رحمات و برکات کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تو معتکف میرے آقا فرماتے ہیں اس کی گارنٹی اللہ کا پیغمبر دے، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرمایا جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے صحیح کر کے، قال فی المعتکف ہوگا یعتکف الذنوب، تو فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اس کے لیے نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں، اور اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے کئی نیکیاں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ نیکیاں اس نے کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا انعام ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو 2 حج کا 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور حج، میں حج پر جاؤں، آپ اللہ آپ کو بھی زیارت کرائے، پھر پتہ نہیں یہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جس نے گھر میں بلانا ہے، حج کرانا ہے، جب وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تیرا حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے، تو اس میں گناہوں کا کیا شائبہ رہ جائے؟ وہ تو رحمت ہے۔ اب آئیں تو کوئی ساتھی کل میں کر ایک اپنا حافظ جی تیار ہوئے تھے، اب حافظ جی کو ایک بچہ تو اور بھی ہے، کوئی تیار ہوا؟ کون صاحب آپ کس کی بات کریں؟ عثمان تھا۔ اچھا عثمان، آپ ہیں؟ ادھر آج میرے پاس بھی یہ نہیں نہ کہہ رہے کہ کل صاحب ہوتا یہ بھوبے چڑھایا گیا، یہ بات نہیں ادھر آپ پہ۔ یہ میرے ان طالب علم میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک نا، یہ مسجد کے جو پہلے طالب علم ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا جو دورانیہ جو ہے ایک دور جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اور جب بھی کیونکہ جن کا جو خاندان ہے وہ کافی جو ہے وہ دیہاتی ہیں، تو اس طرح تھوڑے سے بہت میں نے کم ہی دیکھا ہے۔ ان کے دادا جی تھے، یہ نانا جی تھے۔ اب ماشاءاللہ یہ بچہ جب مجھے ملتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹا کچھ میرا خیال کر لے کر۔ الحمدللہ یہ میری جو محبت ہے اس کو یہ ٹالتا نہیں ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ رات میں تھا محمد بنا رحمۃ اللہ علیہ، اور جب مجھے بیٹی نے اطلاع دی میں نے آپ کے لیے دعا بھی کی ہے، آپ حضرات کے لیے میں بھی دعا بھی جو ہے وہ کر کے آیا ہوں۔ بہت مہربانی۔ نسلہ تو نہیں نا بچے؟ ہاں 2-3 بچے، پھر ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ سب اس کے لیے کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ پریدی سے پاک سناتے ہیں ماشاء اللہ بھی سنیں۔ اور یہ پہلے پڑھی تو میں نے کافی ہے، لیکن اب جو تھوڑا جو ہے نا اس کی بڑی مفصل جو ہے میں سناتا جاؤں گا۔ یقین جانیے کہ یہ نہ ہو کہ میں حدیث پاک سناؤں تو آپ گھر جا کر اپنی عورتوں سے کہیں بھی تو پرے ہو جاتے، میں تو جنتی لینی ہے، لیکن دونوں ہی آپ کے کھاتے میں ہیں۔ اب یہ حدیث پاک سنیں تو حضرت عباس سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں اللہ کے نبی کا فرمان سناتا جاؤں گا جس کے بارے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، میرا محمد تو میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ میرا نبی، میرا دلدار، میرا محبوب، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین والضحیٰ، وہ تم میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ یار جب اللہ کہے میرا نبی میری مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہے تو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اصل سنیں، حضرت عباس فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنتے جائیں، اپنے اللہ کی رحمت کو سمیٹتے جائیں۔ فرمایا کہ جب ان الجنت لا تبخر وتزین من الحول الی الحول لدخول الشہر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت، فرمایا کہ جب سال شروع ہوتا ہے نا تو اللہ کے حکم سے، حالانکہ جنت ویسے ہی پاکیزہ رساب ہے، بڑی محبت والی ہے، بڑی انسان کی، مسلمانوں کی جگہ ہے، تو فرمایا اللہ کے حکم سے جنت کو ہر سال جب یہ سال شروع ہوتا ہے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ خوشبوؤں کی دھونی جو ہے وہ دی جاتی ہے من الحول الی الحول، تو فرمایا شروع سال سے لے کر آخر سال تک، کیوں؟ لدخول شہر رمضان، اور میرے نبی فرماتی ہیں کہ روزے داروں کے لیے، یہ رمضان شریف کے لیے جنت کو ہر سال مزین و آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے نا، کہ میں نے پہلے اپنے یہ کہا کہ لڑے نا، اس کے بارے بھی سن لیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوتا ہے، اول لیلۃ من شہر رمضان حبت ریح من تحت العرش یقال له المیسرہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس سے آراستہ کیا جاتا ہے نا، دھونی دی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک ہوا چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے جس کو میرے نبی علیہ السلام نے اس ہوا کا نام مسیرہ رکھا ہے، مسیرہ نام اس کا ہے۔ تو فرمایا جب وہ ہوا چلتی ہے نا تو جس کے جھونکوں سے ہوا چلتی ہے نا، آپ دیکھتی ہیں، آپ باغ میں بیٹھے ہو نا، تو جب پتوں پر ہوا گزرتی ہے نا، اس میں کھڑکھڑاہٹ جیسی بڑی پیاری جو ہے وہ آواز آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کے جھونکوں سے آواز آتی ہے نا تو جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں جو ہے وہ فرمایا کہ آپس میں ایسے نا بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس کی اتنی پیاری آواز ہوتی ہے نا تو میرے آقا فرماتی ہیں اشجار الجنانی وحلق المصارح، فرمایا اتنی سریلی آواز ہوتی ہے کہ جو جنت کی حوریں ہوتی ہیں نا، ان کا مکان ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہ یکدم باہر نکلتی ہیں۔ تو وہ جب باہر نکلتی ہیں تو ایسی میرے نبی نے فرمایا آواز ہوگی وہ کبھی کسی نے سنی بھی نہیں ہوگی، وہ جنتی آواز۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، تو فرمایا لذالک تنین لم یسمع سامعون آسن منہم، فرمایا کہ پھر موٹ اچھی اچھی آنکھوں والی حوریں جو ہیں اپنے مکانوں سے نکل آتی ہیں۔ الحوار عین حتی یقفن بین شرف الجنہ فینادین حل من خاطبی، بات سمیٹتے عرض کرتا ہوں میں، جب وہ جنتی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں آ جاتی ہیں، ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے نا، کہ تیرا یہ بسیرا ہے، یہ بسیرا ہے، کہ فرمایا جنت کے جو اوپرے محل ہیں نا، درخت ہیں نا، وہاں پر وہ آ جاتی ہیں۔ اب سنیں روزے دارو، روزے آپ نے یہاں رکھے ہوتے ہیں تو اللہ نے جنتی مخلوق کو آپ کے لیے سجایا کرتے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جب وہ خوشنما آنکھیں والی حوریں نا اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑے ہو کر نا آواز دیتی ہیں، وہ آواز کیا ہے
اب سن لیں، حل یہ الفاظ میرے محمد عربی کی ہیں، لیکن میں تو صرف ادا کر رہا ہوں. تو پھر وہ کیا کہتی ہیں، حل من خاطب، وہ مخاطب کرتی ہیں، ندا کرتی ہیں، پکارتی ہیں کیا، الی اللہ، اے اللہ، فیزوجہ ثم یقل للحوار العین رضوان الجنہ. تو ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا. کتنا ایک مقام ہے، کتنا ایک اللہ نے درجہ دیا ہے. تو فرمایا ہے کوئی منگنی کرنے والا. اللہ تعالیٰ جب وہ منگنی کا ارادہ کرے گا، ہمارا رب ہمیں اس سے جوڑ دے گا، ہمیں اس سے جوڑ دے گا. تو انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا. یہاں کوئی آدمی گھر کا مکان شروع کراتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو وہ خوش ہو کر اسے انعام دے دے گا، 10 روپے کی بجائے 20 روپے دے دے گا. لیکن جنت وہ انعام اللہ کا ہے جو کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ٹچ میں 2-3 منٹ کے لیے سیدنا عثمان غنی کا آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. میں معمولی سا تھوڑا